بات کا آغاز میں قرآن کی اس آیت سے کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ میں وقت کم لوں گا، اس لیے آیت میں 4 حصے تھے، 4 حصے آپ کے سامنے رکھنا تھا، لیکن میں آج صرف 2 حصے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور پھر فرمایا لعلکم ترحمون۔ کبھی موقع ملا تو اور تشریح مزید آپ کے سامنے کروں گا، لیکن صرف 2 جملے آپ کے سامنے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ سارے مومن صرف شہباز پور کے نہیں ہیں، صرف اس سنبل کے نہیں، اس اتر پردیش کے نہیں، صرف اس ملک کے نہیں، پوری دنیا کے سارے مومن سے اللہ خطاب کر رہا ہے۔ اللہ یہاں مومنین سے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، اس لیے آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کو اللہ کے رسول نے تھوڑا سا مزید اس احساس کے ساتھ فرمایا، کسی عربی کو غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے چند جملے یہ بڑھا کر، کسی چھوٹے کو بڑے پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی پیسے والے کو فقیر پر کوئی فضیلت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام میں اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنا پر۔ کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے؟ کون اللہ کے سامنے زیادہ سجدے کرتا ہے؟ کون حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے؟ کون اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے؟ کون جانتا ہے کہ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے؟ کون جانتا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے؟ کون جان کر چلتا ہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے رکھ کے فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ سنو، دنیا کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر کے تھوڑا سا اور مضبوط کیا، 4 چاند لگائے، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ مسلمانوں، مومنوں، تم سے تمہارا رب خطاب کر رہا ہے، تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے، تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہے، تمہیں دل و دماغ میں کچھ اتارنا چاہتا ہے، تمہیں اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، تمہیں اللہ عزیز رکھنا چاہتا ہے، تم سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ سنو اپنے اللہ کی بات۔ تم نے فلاں کی سنی ہے، فلاں کی سنی ہے، فلاں کی سنی ہے، یہ اور کی تور کی، یہاں کی وہاں کی، کن کن کی باتیں سن کر تم کہاں زندگی میں مست ہو؟ اپنے اللہ کو سنو، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو داتا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو تمہاری ہر بگڑی بنانے والا ہے، تمہارے ہر وقت کام میں آنے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لا تخافا اننی معکما اسمع وارا۔ اس اللہ سے اپنی ڈور مضبوط کرو۔ کیوں ٹوٹ رہے ہو؟ کیوں بکھر رہے ہو؟ کیوں ذلیل ہو رہے ہو؟ کیوں لوگوں پہ آس رکھ رہے ہو؟ یہ حکومتیں آئیں گی، بنا دیں گی، بگاڑ دیں گی، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، اپنے اللہ کو پہچانو،
اپنے اللہ کے قریب جاؤ. اللہ کے رسول نے ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. معاف کیجئے گا، آج ہم نے سب کا ساتھ پکڑ لیا ہے. کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن اللہ سے کتنا رشتہ مضبوط ہے، کتنا ہونا چاہیے، اس میں کتنا خامیاں ہے، خرابیاں ہے، وہ زندگی کے اندر تلاش کرنا مومن کی ذمہ داری ہے. فرمایا زندگی کا وہ حصہ اٹھاؤ، وہ مکہ کا دور جہاں رسول اللہ کو پیدا کیا گیا. مشرکین، جھوٹے، زانی، شراب خور، فراڈ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، زندگی کے عذاب ان کی زندگی تھی. وہاں اللہ کے رسول کو پیدا کیا گیا. وہ سارا درپن دکھانے کے بعد اللہ نے فرمایا مومنو سنو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے. دشمنی بھی معمولی دشمنی نہیں تھی، ذرا سی بات پر خاندان ٹوٹ جاتے تھے، ذرا سی بات پر 40 سال تک لڑائیاں ہوتی تھی. ذرا سی بات پر گھر کا بزرگ کہتا مرتے دم لڑنا، ہتھیار مت رکھنا، اگر تم مر جاؤ تو بیٹا تو پوتا، خاندان پر خاندان، نسلوں پر نسل تباہ کر دیتے. لیکن لڑائی جھگڑا فساد اتنا ان کی زندگی کے اندر تھا. فرمایا اسلام آیا، ایمان آیا، قرآن آیا، رسول کی رحمت آئی، تو اس رحمت نے، اس نعمت نے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. میرے بھائیو قرآن پڑھو. قرآن کیا پڑھ لیا تم نے؟ کس کو پڑھ لیا تم نے؟ کیوں پڑھ لیا ان چیزوں کو؟ قرآن پڑھو. قرآن پڑھو. کیا عجیب بات اللہ بیان کرتا ہے. تم سب آپس میں دشمن تھے، اللہ کی نعمت آئی اسلام، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ قرآن کا اعجاز پڑھو، اس کی باریکی مطالعہ کرو. فرمایا دوستیاں دشمنیوں میں اور دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ ایمان آیا، یہ اسلام آیا، یہ اللہ کا قرآن آیا، اس نے آپ کی دشمنیوں کو بھائی چارگیوں میں تبدیل کر دیا. اب آپس میں بھائی بھائی ہو. لمبی بات نہیں کروں گا، میں نے کہا تم آپس میں بھائی بھائی ہو. بھائی کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک بھائی ہے خون کا رشتہ، یہ میرا سگا بھائی ہے، جان دے دیں گے. ذرا سی بات پر انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. نہیں، میرا بھائی ہے. یہ ایک رشتہ ہے بھائی کا. اسلام اور اللہ کے رسول بیان فرماتے ایک رشتہ ہے دودھ کا بھائی، دودھ شریک بھائی. ایک رشتہ ہے یہ رشتے سے بھائی، یہ تایا ذات، یہ چچا ذات، یہ خالہ ذات، یہ ماموں ذات، یہ پھوپھی ذات، یہ رشتہ ہے بھائی کا. اور ایک رشتہ ہے آخری رشتہ، نہ خون کا، نہ دودھ کا، نہ ان رشتوں کا، بلکہ صرف ایمان کا، اسلام کا. 4 رشتے تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن 2 رشتے، اور اس میں بھی بہت مختصر آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. ایک رشتہ، اہم رشتہ، اسلام کا رشتہ،
ایمان کا رشتہ جس کی بات قرآن نے کی کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت اسلام آیا تو تم آپس میں دشمنی سے بھائی بھائی بن گئے۔ کیسے بھائی؟ یہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں صحابی، یہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں مکہ سے مدینہ صحابی، اور فرماتے اللہ کے رسول مکہ والوں نے میرا مال چھین لیا، اے اللہ کے رسول مکہ والوں نے میری بیوی چھین لی، اے اللہ کے رسول مکہ والوں نے میری اولاد چھین لی، میں تو لوٹا پٹا آ گیا مکہ سے مدینہ۔ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا نا نا عبد الرحمن تیرا کچھ بھی نہیں لوٹا، تیرا کچھ بھی نہیں بگڑا، کیونکہ تو نے ایمان بچا لیا۔ یہ جملہ میں سوالیہ نشان دے کر آگے بڑھ جاؤ، ہمارا اسلام ہمارا ایمان محفوظ ہے کہ نہیں؟ اور محفوظ ہے تو کتنا ہے؟ آج صرف یہ سوالیہ نشان ہم اپنی زندگی کے سامنے کھڑا کریں کہ ہمارا ایمان ہے تو کتنا مضبوط ہے، ہمارے ایمان کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، یہ ایمان ہے، ایمان کامل۔ اس کی بھی صرف ایک شق ایمان باللہ، اس کی چھوٹی سی تشریح آپ کے سامنے کروں گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے نہ، بات ایسی نہیں، اس میں سچائی نہیں ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، یہ صدق بات نہیں ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر ایمان باللہ کا دعویٰ کرنے والے لوگ مشرک ہیں۔ میں اب یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا، مجوسیوں کی بات نہیں کر رہا، میں جینیزم، بودھزم، سکھزم یا ہندوازم کی بات نہیں کر رہا۔ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ان کو قرآن کہتا اکثریت ان کی مشرک ہے۔ در حضرت پہ ایسا ہی جھکا دی اپنی پیشانی کہ عرض ہند کا یہ کعبہ مشکل کشائی ہے۔ در حضرت سے میں مایوس جاؤں غیر ممکن ہے کہ منہ مانگی مراد اس در پہ ہر سائل نے پائی ہے۔ عبادت جانتا ہوں در گئے اقدس کے سردوں کو شفاعت کے لیے یہ بے بہا دولت کمائی ہے۔ میرے مرشد، میرے آقا، میرے داتا، میری بگڑی بنا دو، تم نے کس لاکھوں کی بنائی ہے؟ کون سا ایمان ہے؟ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ توحید کس نبی نے سکھائی ہے؟ یہ توحید کس قرآن میں ہے؟ کیا یہ توریت میں تھی؟ کیا یہ انجیل میں تھی؟ کیا یہ زبور میں تھی؟ یہ تو کہیں نہیں تھی۔ اور صرف یہ نہیں، انسان جب گرتا ہے تو صرف یہاں غوطے نہیں کھاتا، بلکہ وہ رسول اللہ کو سامنے رکھ کے کہتا ہے تجھ کو خدا کہو کہ خدا کو خدا کہوں، دونوں کی شکل ہے کہ کس کو خدا کہوں۔ ایمان مضبوط کیجئے، ایمان باللہ کے تعلق سے سچائی قبول کیجئے۔ یہ تیری، یہ میری، یہ اس کی، یہ اس کی، یہ مسلکوں کی، یہ ذات کی، یہ اونچ نیچ کی، یہ اسلام کچھ نہیں سکھاتا۔ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ سب دین کی تراڑے ہم نے پیدا کی۔ ابو بکر صدیق ان میں سے کچھ نہیں تھے، عمر فاروق کوئی مسلک ان کا اس تعلق سے نہیں تھا، نہ عثمان کا، نہ علی کا، نہ عشرہ مبشرہ کا، نہ صحابہ کا، نہ تابعین کا۔ اور ہم نے تو اتنا بانٹ دیا اپنے آپ کو کہ دین سے نکلے یہ سید ہے، یہ افغان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ خاصاب ہے، یہ سیفی ہے، یہ انصاری ہے، یہ تیلی ہے، یہ سقے ہے، یہ نائی ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دی بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اسلام پڑھو،
ایمان پڑھو، تقوی پڑھو، رب کے قرآن کو پڑھو، رسول کی حدیث کو پڑھو، رسول کا کردار تلاش کرو زندگی کے اندر۔ ہم بٹ رہے ہیں، ہم ٹوٹ رہے ہیں، ہم بکھر رہے ہیں، ہم ایک قسم سے بوٹی بوٹی ہو رہے ہیں، جسم آنکھ کا، ناک کا، کان کا، دل کا، دماغ کا۔ میرے بھائیوں، حصہ بن کر جسم بنتا ہے، لیکن ایک آنکھ جسم نہیں کہلاتی، ایک ہاتھ جسم نہیں کہلاتا، ایک پیر جسم نہیں کہلاتا، ایک دل جسم نہیں کہلاتا، سب ملیں گے۔ یہ ذات کا، یہ دین کا، یہ مسلک کا، یہ زبان کا، یہ علاقے کا، کہاں کہاں ٹوٹو گے، کہاں کہاں بکھرو گے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ مرو پھر یہ نہیں کہ SIR ہوگا، بلکہ بہت کچھ ہوگا، اور اتنا کچھ ہوگا کہ تمہیں اپنے بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اپنا مستقبل تلاش کرو، اپنا مستقبل تعلیم سے جوڑو، صحت کے تعلق سے اپنے آپ کو مضبوط کرو، صنعت کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرو، سیاست کے تعلق سے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ ہر جگہ بکھرے ہوئے ہو، ہر جگہ ٹوٹ رہے ہو، ہر جگہ کمزور ہو، اپنے آپ کو کہاں کھڑے ہو تلاش کرو اور سمجھو۔ کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کا مومن سے جوڑ لگایا، تعلق لگایا، تو فرمایا دشمنیوں سے بھائی چارگیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ مکہ سے چلا عبد الرحمن اور کہا اللہ کے رسول سب کچھ لوٹا، کچھ نہیں لوٹا، عبد الرحمن تیرا کچھ نہیں لوٹا۔ اور آپ نے نگاہ اٹھائی انصاری صحابہ کی طرف، تو ایک صحابی فوراً کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول میرا گھر آج سے آدھا میرا ہے، آدھا عبد الرحمن کو دے دو۔ اے اللہ کے رسول میرے باغ کے 2 حصے کر دو، آدھا میرا آدھا عبد الرحمن کا۔ اے اللہ کے رسول 2 بیویاں نکاح میں ہیں، دونوں عبد الرحمن دیکھیں، جنہیں پسند کریں گے انہیں طلاق دے دوں گا، اور عدت کے بعد وہ نکاح کر لیں۔ وہ ایمان ہے، بھائی کا وہ خلوص ہے، آج وہ محبتیں ہیں، آج وہ سلامتیاں ہیں، آج وہ رحمتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، تعصب ہے، تنگ نظریہ ہے، الزام ہے، بہتان ہے، ہمارے معاشرے، ہمارے محلے، ہمارے خاندان، ہماری سوسائٹیاں تباہ اور برباد ہو رہی ہے، لیکن ہم ہوش کے ناخن لینے کے لیے آج تیار نہیں۔ سمجھو، بار بار سمجھو، اور جو بولو پہلے تولو، کئی بار تولو، ورنہ بہت دور نہیں ہے میرے بھائیوں، بہت دور نہیں ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں بڑے عالم، کہاں ہے توقیر رضا صاحب؟ آپ صرف یہ سوچ کر کے بریلوی ہے میرے بھائیوں خوش ہو رہے ہو؟ اگر یہی ہوتا رہا اور ایسا ہی ہوتا رہا، تم بھی محفوظ نہیں ہو، تمہارا گھر بھی محفوظ نہیں ہے، تمہارا مسلک بھی محفوظ نہیں ہے۔ اپنے اندر اس اتحاد کی قوت کو میرے بھائیوں پیدا کرو۔ حضرت عبد الرحمن کی اخوت کا میرے بھائیوں ثبوت فراہم کرو۔ سینکڑوں مثالیں اس تعلق سے میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ موقع نہیں ہے، لیکن میں رسول اللہ کی 4 باتیں اسلامی بھائی، دینی بھائی، اس کی آپ سے کروں گا۔ 4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر پہلے اپنے نفس سے میں محاسبہ کروں گا، مطالبہ کروں گا، سوال کروں گا کہ کیا اس پر آج میری زندگی ہے کہ نہیں۔ آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی اپنے دامن میں میرے بھائیوں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم وہاں کھڑے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ نماز رسول کی نماز، روزہ رسول کا روزہ، حج رسول کا روزہ، ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے پر لڑنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا رسول کی وہ اقتداء، رسول کی وہ اتباع ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں؟ اسلامی بھائی، رسول اللہ، پہلی حدیث سنیے،
युहिब्बु ली अखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही, अपने भाई के लिए, मोमिन भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। कौन चाहता है मुझे जलील किया जाए, रुसवा किया जाए, मुझे मेरी इज्जत उछाली जाए, मुझे सरेआम जलील और रुसवा किया जाए? कौन चाहता है? कि आज हम नहीं कर रहे हैं? नमाजी है तो मुक्तदी क्या, और मुक्तदी का ईमान की, और मस्जिदों की, मदरसों की कौन सी जगह है मेरे भाइयों, तंजीमों की, जहां हम पगड़ियां नहीं उछाल रहे हैं? इसके लिए हम दरोगा बनाकर भेजे गए हैं क्या? क्या हमें सिर्फ दूसरों के नकाइस तलाश करने के लिए भेजा गया है? कुरान तो कहता वला तजस्सुसो, तजस्सुस ना करो, एक दूसरे की टोह में ना पड़ो। नहीं समझ में आई तो रसूल के सहाबी की तरफ जाओ। असमत सहाबा की बात कर रहे हैं। ये सहाबी खड़े हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। आप उनसे चेहरा फेर लेते हैं, फिर आकर खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। फिर अल्लाह के रसूल फेर लेते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। आपने कहा कि कहीं इसने शराब तो नहीं पी ली है? सहाबी से कहा देखो, कहा अल्लाह के रसूल ने कोई नशा नहीं किया इन्होंने। कहा देखो इनका दिमाग तो नहीं चल गया? कहा नहीं अल्लाह के रसूल दिमाग सलामत है। तो कहा क्या हो? कहा अल्लाह के रसूल मुझसे जिना सरजद, रसूल मुझसे जिना सरजद हो गया है। गुनाह करने वाले मुसलमानों, रात की तन्हाइयों में समझती हो अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह तुम्हारे भेदों को, तुम्हारे दिल के एक घर का तो सकनात को जानने वाला है। जब तुम सोते हो वो रब जागता है तुम्हारे लिए और ये ऐलान कराता है कोई बीमार ताकि शिफा दूं, है कोई बेऔलाद ताकि औलाद दूं, है कोई बेरोजगार ताकि उसे रोजगार दूं। कहां हो? किस दुनिया में मस्त हो? किस गफलत में जिंदगी गुजार रहे हो? अपने अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, अपने अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो। माइद असलमी, मेरे भाइयों, सहाबी कहते अल्लाह के रसूल पाक कर दीजिए। उन्हें रज्म की सजा दिलाई गई, लेकिन नुक्ता सिर्फ ये आपके जहन में डालकर आगे बढ़ रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सजा भी दिलाई। जिना मर्द औरत दो एक साथ मिलकर करते हैं। एक बार भी अल्लाह के रसूल ने माइद असलमी से नहीं पूछा माइज औरत बताओ किससे जिना तुमने किया है? आज तो हमने ठेका ले लिया है, इसकी बच्ची क्या कर रही है, उसकी बीवी क्या कर रही है, उसकी नंद क्या कर रही है, उसकी भावज क्या कर रही है, उसकी सास क्या कर रही है। लोग कहते हैं औरतों में होता है, अरे हमारे तो मर्द भी महफूज नहीं है। नमाज पढ़ के मुक्तदी वहां बैठा है और इमाम यहां बैठा है, इमाम मुक्तदी की, मुक्तदी इमाम की। फिर गिरेंगे नहीं, पस्त नहीं होंगे, जलील नहीं होंगे, ख्वार नहीं होंगे, तो आपको एजाज मिलेगा, आपका इस्तेमाल किया जाएगा, आपको सुपर पावर बनाया जाएगा। अपने आप को समझो कहां आकर खड़े हो गए हो और क्यों आकर खड़े हो गए। इस सवाल को बार बार, क्या तुम्हें किसने लाकर यहां खड़ा कर दिया है? ये सारे इश्कालात अपने जहन में रखो और अपने आप को समझो। नबी ने एक बार भी माइज से नहीं कहा कि बताओ कौन औरत थी, और ये बात नहीं समझ में आती तो एक और सुनो। 6 महीने के बाद अंसारी साहबी आई और कहा अल्लाह के रसूल ये पेट में है, ये हलाल का नहीं है, ये हलाल का नहीं है। आपने बगौर देखा और उसके बाद फरमाया इसका तो कोई जुर्म नहीं है, इसका तो कोई जुर्म नहीं है। जो कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है, उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ इस्लाम अमन के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए दुनिया के अंदर आया है। दहशतगर्दी इस्लाम में दूर दूर तक नहीं है। मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। इस्लाम का पैगाम पहुंचाओ, पहुंचाओ ही नहीं इस्लाम की बात। तुमने चोर बनकर, शराबी बनकर, जानी बनकर, बदचलन बनकर इस्लाम पर जो तुमने किसी तरह सवाल निशान खड़ा कर दिया है, इससे इस्लाम को बचाओ। आई और कहा पाक कर दीजिए। आपने फरमाया जुर्म तूने किया है, इस बच्चे ने नहीं किया, इसे दुनिया में आने का हक हासिल है। तो इस्लाम पेट के बच्चे को दुनिया में आने का हक दे रहा है। वो कैसे कह देगा कि बम बांधो और कूद जाओ और मर जाओ, बम ब्लास्ट कर दो,
یہ جس طرح کی تحریکیں چل رہی ہے، یہ جس طرح کی فضائیں چل رہی ہے، یہ جس طرح ہوا چل رہی ہے، مسلمانوں میں تم سے اپیل کرتا ہوں، اور خاص طور پر اپنی جماعت کے لوگوں سے خاص طور پر اپیل کرتا ہوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دہشت گردی مت سکھاؤ دنیا کے اندر، اپنے جذبات پر میرے بھائی قابو رکھو اور اسلام کو پڑھو، اسلام کے رسول کی اس شانتی کے پیغام کو پڑھو۔ کہاں بچہ ہو جائے توانا، کیا اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی، کیا توبہ اللہ کے سامنے اس نے کی تھی، آ گئی۔ کیا سمجھے آپ؟ اس بیچ میں رسول اللہ نے کوئی جاسوس نہیں، کوئی واچ مین نہیں چھوڑا، کوئی کٹ گھڑے میں نہیں رکھا، کوئی ہاتھ نہیں باندھا، کسی کو آپ نے مسلط نہیں کیا، دیکھتے رہو کہیں بھاگ نہ جائے۔ آ گئی۔ کیا گنہگار آ جائے گا آج؟ حاجی ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، سجدہ کرنے والا ہے، ذکر و تسبیح کرنے والا ہے، لیکن کتنے گناہ سماج میں ہو رہے ہیں اور ہم جانتے بھی نہیں، ہم اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں صحیح ہے، بچہ ہو گیا، لیکن تیرے پستان میں ابھی اس کی غذا ہے۔ کیا اسلام ہے؟ کیا اسلام کی بلندیاں ہیں؟ کہاں کھو گئے میرے بھائیوں؟ کہاں اس اسلام کو میرے بھائیوں، معاف کیجئے گا جملہ بہت کڑوا کہہ رہا ہوں، وہ اعلیٰ ظرفی جو اسلام سکھانے آیا تھا وہ کہیں سطحی انسانوں کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں بہترین اسلام کا پودا ایک ایسی فضا میں سانس لے رہا ہے جہاں جگہ تعفن ہے، جہاں وہ سکون سے سانس بھی نہیں لے پاتا، اس لیے اسلام کا پودا مر رہا ہے۔ ہماری خرافات کی وجہ سے، ہماری بدعات کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسلام میرے بھائیوں پنپ نہیں رہا وہ پودا۔ اس لیے اسلام کو آگے بڑھاؤ۔ رسول اللہ نے بھیج دیا اور وہ آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لیا، فرماتی اللہ کے رسول اب میرے پستان میں جو دودھ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی توبہ کرو، ایسا اللہ کے سامنے رجوع کرو، ایسا تنہائی میں اللہ سے ایک بار تو زندگی میں معافی مانگو۔ کیا ہم گنہگار نہیں ہیں؟ گناہ ہمارے پاس ہیں، ہم سرکش ہو گئے، ہمارے اندر غرور ہے، ہمارے اندر گھمنڈ ہے، ہمارے اندر تکبر ہے، اور بات بڑھ جائے گی، لمبی ہو جائے گی، لیکن کہوں گا اس تکبر کو اسلام نے توڑا ہے۔ یہ تکبر شیطان میں آیا تھا، شیطان جسے اسلیپ کہتا ہے، ابلیس کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قیامت تک لعنتیں برستی رہیں گی ابلیس اور شیطان پر۔ اور صرف یہ نہیں، مال کا غرور آیا اور نشہ آیا تھا قارون کو، فخسفنا به وبداره الارض، قرآن بیان کرتا ہے۔ فرعون کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا اس فرعون نے، کیا ہوا؟ ثم اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، قرآن بیان کرتا ہے۔ لائیو جیسے آپ یہ پروگرام لائیو کر رہے ہیں، ایسی اللہ نے موسیٰ ان کے ماننے والوں کو دکھایا کہ فرعون نہیں، سارا لشکر سامنے ڈوب کر مار دیا۔ کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی میں نہیں، کوئی انا نہیں، اللہ کے سامنے سلنڈر کرو۔ میں کہہ ہی رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے۔ آج ہم کیا پسند کرتے ہیں اور بھائی کے لیے کیا پسند کرتے ہیں، ذرا یہ موازنہ خود کرے، اور اگر کہیں بھی جھول ہے، نقص ہے، کمی ہے، کجی ہے تو اسے سدھارنے کی کوشش کرے۔ دوسری حدیث وَلَا يَخْطُبْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ، اسلامی بھائی کی بات سنو، رسول کیا فرماتے ہیں، اگر کسی کا شادی کا پیغام کسی کے منسوب ہونے جا رہا ہے، جب تک خود نہ ٹوٹ جائے، ختم نہ ہو جائے، رسول فرماتے ہیں دوسرا پیغام مت بھیجو۔ یہ مونچھوں پر تاؤ لگانے والے میرے بھائیوں سنو کہ ہمارے تو ایکسپرٹ ہیں برادری کے، منٹوں میں رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے سب سے پہلی خوبی اپنے نبی کی بیان کی تھی، انک لتصل الرحم، اللہ کے رسول آپ کو اللہ برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں۔
آج ہم رشتے توڑ رہے ہیں، آج سگا بھائی سگے بھائی سے لڑ رہا ہے، آج رشتہ رشتے سے لڑ رہا ہے، آپ جماعت جماعت سے لڑ رہی ہے، مسجد مسجد سے لڑ رہی ہے، محلہ محلے سے لڑ رہا ہے، خاندان خاندان سے لڑ رہا ہے۔ اپنے آپ کو لگام دو، یہ توڑو مت۔ تیسری حدیث رسول اللہ کی سنو، لا بیع علی بیع اخیہ، اگر کوئی بزنس کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اگر کسی نے پہل کر دی تو اس پر اب کوئی دوسرا بھاؤ تاؤ نہ لگاؤ۔ یہ مکان بک رہا ہے 10 لاکھ میں ہے، پڑوسی سے کہا ارے داؤ لگا دو 2 لاکھ اور بڑھا دو، حرام ہے، حرام، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو صرف نماز کو نہیں، بزنس کو، تجارت کو رسول اللہ کے دائرے میں، رسول اللہ کی چاشنی میں، رسول اللہ کے سائے میں میرے بھائیوں اسے پروان چڑھا۔ اور اس تعلق سے میرے بھائیوں آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں، اسلامی بھائی کے تعلق سے آخری بات، اور اس کو بہت باریکی سے سنیے گا، دماغ کی آخری تہ تک لے جائیے گا۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ رہو، مومن بھائی کے ساتھ، چاہے وہ مظلوم ہو چاہے وہ ظالم ہو۔ نہیں آئی سمجھ میں آپ کے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ساری باتیں سمجھ میں آتی، یہ نہیں آئی، آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آدھی آئی آدھی نہیں آئی۔ کیا سمجھ میں آئی؟ کہ اللہ کے رسول یہ سمجھ میں آئی بھائی اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، کوئی مار رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، کوئی ذلیل کر رہا ہے، اس کا ساتھ دو، لیکن بھائی اگر ظالم ہے اس کا ساتھ کیسے دے؟ آپ نے سمجھایا چور ہے اسے چوری سے روک دو، شرابی ہے شراب سے روک دو، زانی ہے زنا سے روک دو، لیکن اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ میں مت دو۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ آج سمجھ میں آ رہی ہے، آج مون لنچنگ ہو رہی ہے، صرف آپ کے بھائی کو ذلیل نہیں کیا جا رہا، اس کی داڑھی کو، اسلام کے شاعر کو، اور کن کن غلط جملے سے مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، سب آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ بہت پہلے 1400 سال پہلے رسول نے فرمایا تھا ہمیشہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ رہو، ظالم ہے تو اور مظلوم ہے تو۔ بات لمبی ہو گئی، لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک تو اسلامی بھائی اور ایک آپ کا سگا بھائی۔ اب میں اس میں زیادہ تو طول نہیں دوں گا، لیکن 3 قرآن کی مثالیں سیدھے سیدھے آپ کے حوالے کر کے بات ختم کر دوں گا، چونکہ حضرت مولانا اظہر مدنی کا اصل خطاب ہونا ہے۔ جوان ہے، باہمت ہے، باحوصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ بھی دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے بہت سکون کے ساتھ، اور جتنا سکون آئے گا اس سے کہیں زیادہ سکون آپ کو حضرت مولانا جرجی سٹاوی صاحب دیں گے، اور یہ جلسہ آپ کا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ پہلی مثال قرآن کی مثال، سگے بھائیوں کی مثال، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے ان کے 2 بیٹوں کی، سگے بیٹوں کی مثال دی ہے قرآن میں، ایک کا نام ہے حابیل اور ایک کا نام ہے قابیل۔ ایک مسئلے پر دونوں میں اختلاف ہو گیا، ایک بات کو لے کر حابیل اور قابیل میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تیرا مرڈر کر دوں گا، مرڈر۔ حابیل نے کہا ارے بھائی ہے تو میرا، تیری وہی ماں، تیرا وہی باپ، وہی تیرا خون، وہی تیرا دین ہے، کیا بات کر رہی ہے تو؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ سن میں رہا ہے کیا بول رہا ہے؟ مار دوں گا، مار دوں گا۔ ہاں مار دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ کتنے لوگ ہیں کہے مولانا ہم نے تو اس سے واسطہ ہی اپنے بھائی سے ختم کر دیا، ہم نے کہہ دیا نہ جینے میں نہ مرنے میں، ہمارے مرنے کے بعد بھی شکل نہ دیکھنا۔ مولانا میں نے کہہ دیا تیری شکل دیکھنے میں بھی نہیں آؤں۔ نماز پڑھ رہا ہے، کہتا ہے یہ مولانا صاحب اس نے تو 12 حج کر لیے، یہ تو ہر سال نہیں ہر مہینے کوشش کر رہا عمرہ کرنے جاتا، لیکن حال یہ ہے کہ باپ کی ٹوٹی چارپائی ہے، ماں کی ٹوٹی چارپائی ہے، ماں بیمار ہے، سسک رہی ہے، کراہ رہی ہے، بلبلا رہی ہے، اور ایک گلاس پانی کے لیے رات بھر ترس رہی ہے کہ کوئی دوا دے دے اور ایک گلاس پانی دے دے۔ یہ سکون میں سو رہا ہے، یہ سکون میں سو رہا ہے جو آج ڈاکٹر بن گیا ہے، جو آج حافظ بن گیا ہے، جو آج عالم بن گیا ہے، جو آج بڑا لیڈر بن گیا۔ ماں کیلے میں سوتی تھی، ماں اس کی ذرا سی آہ سے تڑپ جاتی تھی، ماں بھوکی سو گئی سے پتا بھی نہیں، ماں رات بھر رو رہی سے پتا بھی نہیں،
یہ تو سجدوں میں ہے، یہ تو ذکر میں ہے، یہ تو ہزارہ میں ہے، یہ تو کروڑ تسبیحات اپنی زندگی مست کیے ہوئے. مست رکھو اسے ذکر و فکر صبح گاہی میں. میرے بھائیوں، یہ زندگیاں، یہ مست زندگیاں بھی ہماری ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہے. حابیل کو قابیل نے کہا مار دوں گا، نہ بھائی ایسا مت کر. زیادہ کہا تو کہا اگر تیری یہی منشا ہے تو مار دے، میں تو اپنے یہ دونوں ہاتھ بچانے کے لیے بھی استعمال نہیں کروں گا. مار، اگر مارنا ہی تو مار. اور قابیل نے حابیل کو مار دیا. قرآن کہتا ہے قتل کر دیا، مرڈر کر دیا. بس آپ کو یہ بتا کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ آپ حابیل بننا چاہتے ہیں یا قابیل، یہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. حابیل جنت میں جائے گا اور قابیل دنیا کے جتنے بھی قتل و مرڈر ہوں گے ان سب کا گناہ اور جہنم کے بہت نچلے درجے میں جائے گا. آپ کیا بننا چاہتے ہیں، اور جنت چاہتے ہیں یا جہنم چاہتے ہیں، یہ بھی آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے. دوسری مثال قرآن نے بیان کی، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور ادھر ان کے سارے بھائی. بس یوسف علیہ السلام نے کیا بتا دیا کہ ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، 11 سیارے ہیں، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابا نے سمجھ لیا کہ یہ تو ہونے والا اللہ کا بڑا عزیز بندہ ہے. یہ سننا تھا، ان سارے بھائیوں کو حسد ہو گیا. ارے ہم بھی بھائی ہیں، جب دیکھو یعقوب اس کی تعریف کر رہا ہے، جب دیکھو اسی کا نام لے رہا ہے، جب دیکھو اسی کی تصویر ہپ رہا ہے. حسد کر لیا اور ایک دن پلاننگ کر لے اور لے گئے میلہ ٹھیلے کے نام پر، اور وہاں جا کر کہا اسے قتل کر دو. ایک بھائی نے کہا ابے اپنا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، کیا خون اتنا سفید ہو گیا؟ تو تھوڑی سی لاج آئی، مارا نہیں، کنویں میں ڈال دیا. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. وہاں سے نکالے گئے، بیچے گئے، غلام بنائے گئے، عزیز مصر کے محل میں گئے اور وہاں زنا کا الزام نہ کیا اللہ کے اس نیک بندے پر. جیل خانہ چلا گیا. وہاں سے لمبا واقعہ ہے، قرآن نے بیان کیا، اور با عزت بری بھی ہوا. پھر مصر کا وزیر بنا اور وقت آیا مصر کا بادشاہ یوسف علیہ السلام بن گئے. مصر میں دانے دانے سے ترسنے لوگوں، قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا. دیکھا مصر والے لائن میں کھڑے ہیں اور یوسف علیہ السلام بانٹ رہا ہے. دیکھا رے، پھر دیکھا، پیچھے دیکھا، اس کے پیچھے دیکھا، اس کے پیچھے دیکھا. میں یہاں سے لے کے آخری لوگوں تک خطاب کر یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، معاشرہ اسی لیے ٹوٹ رہا ہے. آج اپنا اپنا نہیں ہے، آج اپنا اپنا نہیں ہے، آج خون خون کے ساتھ نہیں ہے. اسی لیے ہمیں بہت ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں ہر ذرا مٹایا جا رہا ہے، ہمیں ہر سمت بہایا جا رہا ہے. میرے بھائیو، آج ہماری کوئی نہیں، کوئی حیثیت اور کوئی ہماری پوزیشن نہیں، ہوا منصورہ کر دیے گئے. ہم تو ایک فٹ بال ہے میرے بھائیو، ہم تو ایک فٹ بال ہے. ادھر کا مارتا ہے، ادھر گول ہوتا ہے، یہ خوش ہو گئے. ادھر کا مارتا، ادھر گول ہوتا، وہ خوش یہ ہو رہے ہیں، لیکن پٹ تو فٹ بال رہی ہے. ہم فٹ بال ہیں، سمجھو. اور کیوں فٹ بال ہے یہ بھی سمجھو. اگر یہ پتھر کی ہوتی، لوہے کی ہوتی، میں دیکھتا ہوں کھلی بھی نہیں ماننے کا اس کے اندر پیر. ہلکے مت بنو، ہلکے مت بنو، اپنا وزن پیدا کرو. وزن کردار سے بنتا ہے، اخلاق سے بنتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے بنتا ہے، سچائی اختیار کرنے سے بنتا ہے، عدل و انصاف کے بہارے دنیا کے اندر بہانے سے بنتا ہے. میرے بھائیو، کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ لائن جو لگی ہوئی ہے تو سب میرے سگے بھائی ہیں، یہ میرے سگے بھائی ہیں. بدلے کی بھاونا سے بچو مسلمانوں، بدلے کی بھاونا سے. یہ تو میری برادری کا نہیں، سے کیسے ووٹ دے دوں گا؟ یہ میری برادری کا نہیں ہے، یہ میرے مسلک کا نہیں ہے، یہ میرے مشرب کا نہیں ہے. بھائی اسی میں پیٹے جا رہے ہیں، اور جب ووٹ کھلتی ہے تو اس کا منہ ادھر سے، اس کا منہ ادھر سے، یہ لٹکا ہوا ہے، یہ پٹکا ہوا ہے، یہ بھٹکا ہوا ہے. پھر کیا ہوتا میرے بھائیوں؟ تالیاں بجانے سے، رونے سے، کوسنے سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھو بہار میں کیا ہو گیا، اور ایسے ہوگا 227 میں. دیکھنا میرے بھائیوں، تم بھی منہ لٹکے رہ جاؤ گے. اس لیے اپنے اندر ایمانداریاں پیدا کرو، اپنے اندر خامیاں تلاش کر کے اچھائیوں میں تبدیل کرو. حضرت یوسف نے دیکھا یہ سب تو بھائی ہیں، نہ کچھ نہیں کہا.
کچھ نہیں کہا لا تثریب علیکم الیوم وانتم الطلقاء، کہا نہیں 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 کچھ نہیں، جو تم نے کیا تمہارے ساتھ سب معاف، جتنے اب تک میرے بھائیوں ہمارے بھائیوں سے کوئی غلطی خامی کوتاہی ہوئی ہے معاف کر دو۔ یہ جو طاقت بنے گی یہ تمہارا مستقبل بنائے گی، مستقبل بنائے گی، یہ تمہارا بچہ بنائے گی، یہ تمہارا خاندان بنائے گی، یہ تمہارا محلہ بنائے گی، یہ تمہاری قوم بنائے گی۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ آخری مثال اور آخری بات، پھر حضرت مولانا اظہر صاحب مدنی آپ کے سامنے ہوں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں سگے بھائی۔ قرآن بیان کرتا ہے اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جب فرعون کو سمجھا بہت نافرمان ہو گیا، کہا اللہ تو جانتا ہے کتنا ظالم ہے وہ، کتنا سرکش ہے وہ، کتنی طاقت ہے اس کی، کم سے کم مدد کے لیے میرے بھائی ہارون کو کر دے، سگے بھائی تھے ہارون کو کر دے۔ اللہ نے کہا لے جا، اذهبا الى فرعون انه طغى، جملہ بدل دیا قرآن کا، کیا کہا دونوں جاؤ لیکن اسے سمجھاؤ۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بس یہی سمجھ لو تو میری بات کا نچوڑ ہے اور یہی میری کامیابی اگر سمجھ لے۔ کیا کہا اے اللہ، جب حضرت موسیٰ نے دیکھا ہیلپر کے طور پر حضرت ہارون میرے بھائی کو اللہ نے دے دیا، کہا اللہ نہ اے اللہ نہ، میں مددگار بنا کر، نوکر بنا کر، ہیلپر بنا کر سگے بھائی کو، بڑے بھائی کو نہیں لے جانا چاہتا۔ غلط ہو تو معاف کرنا میرے بھائیوں، لڑائی بھائیوں سے اسی سے ہو رہی ہے، یہ اسے دے دے گا زکات، یہ اسے بھی دے دے گا، اپنے بھائی کو نہیں دے گا۔ بھابھی نے، اہلیہ مبارکہ نے کہہ دیا ہے اسے مت دینا، اس کا گھر تیرے گھر کے جیسا، اس کی گاڑی تیری جیسی، اس کا مقام تیرے جیسا، یہ برداشت نہیں ہے۔ بس مسلمانوں ہمیں آج ہم کسی کی ترقی سے میرے بھائیوں ناخوش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہے کیا، جملہ میں نے الٹا کہہ دیا، آج ہم اپنی خوشی سے خوش نہیں ہے، سامنے کی خوشی سے ناخوش ہیں۔ بس یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اسے سمجھ رہے ہیں یہ ڈوب جائے، یہ ذلیل ہو جائے، یہ گر جائے، یہ مر جائے، ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ اسلام آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ، آپ کہتے ہیں چھینکنے کے بعد الحمدللہ، وہ کہتا ہے یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کیا کیا آپ کو سکھا رہا ہے، اور آپ ابھی ٹوٹ میں، ابھی اپنے آپ کو ذلیل کرنے میں، اپنے بھائیوں کو رسوا کرنے میں یہ مست ہو رہے ہیں۔ جب دیکھا حضرت موسیٰ نے اللہ نے کر دیا تو کہا نہ ہیلپر نوکر بنانے کا نہیں لینا، تو کہا اے اللہ وزیر بنا دے، وزیر۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میرے بھائی کو وزیر بنا دے، کم سے کم پلے کا نہیں ہے تو لگے گا تو کچھ تو ہے اس کے پاس۔ کتنے لوگ بے وقوف بھاگے پھر رہے ہیں کہ ان کو مولانا کو امیر کیوں بنا دیا آپ نے، فلاں کو کیوں نہیں بنایا۔ اپنے اندر ہمت پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، اپنے اندر صحیح سلیقہ پیدا کرو، جماعت کے اونچ نیچ کو سمجھو، کہاں تمہیں کب کھڑا کیا جائے گا، یہ اسلام عظمت صحابہ سے سیکھو۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق، خالد بن ولید جیسا آدمی جس کو اللہ کے رسول نے سپہ سالار بنایا ہو، جس کو اپنی پوری زندگی میں ابوبکر صدیق نے خلیفہ جنرل بنا کر رکھا ہو، ایک موقع پر آ کر حضرت عمر فاروق نے معزول کر دیا۔ سلفیت سمجھو، سلفیت کی باریکیاں سمجھو، سلفیت کے منہج کو سمجھو، تم ظاہری خارجی مت بنو میرے بھائیوں، اپنا دستور، اپنا منہج، اپنا کردار سمجھنے کی کوشش کرو، توڑو مت، جماعتوں کو توڑو مت۔ تم نے کتنا اس میں اچھا کیا ہے یہ سمجھو، تم کتنا اچھا کرتے ہو اور کر سکتے ہو اس کو سمجھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات لمبی ہو رہی ہے جب دیکھا تو کہا وزیر بنا، اللہ نے وزیر بھی بنا دیا۔ اب جب یہ ہمت ملی، حوصلہ ملا حضرت موسیٰ کو تو کہا اللہ نہ، وزیر نے جب تو بنا ہی رہا ہے وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، قرآن پڑھو، کیا مجھ جیسا نبی بنا دے۔ دنیا میں ایک انسان کے لیے نبوت سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے، یہ ایم پی ہے، یہ منتری ہے، یہ پی ایم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب دنیا میں کچھ نہیں ہے، یہی چھوڑ کر جائے گا۔
بس اتنا تھا، ننگا آیا تھا، کفن پہن کے جائے گا، لیکن ہاتھ خالی تھے، ہاتھ خالی جائے گا، اور ایسی جیب بھی نہیں ہوگی میرے بھائیوں جیسے میرے اس میں یہاں بھی لگی ہے یہاں بھی لگی ہے، سب یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ جب دیکھا تو کہا میری طرح نبی بنا دے، اللہ نے نبی بنا دیا۔ یہ دل پیدا کرو، یہ دل پیدا کرو، یہ آخری بات کہہ رہا ہوں۔ توڑ سے، فساد سے، جھگڑوں سے، اختلاف سے میرے بھائیوں کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اپنے اندر پیار پیدا کرو، اس پیار کے اندر جتنی چاشنی ڈال سکتے ہو، حلاوت ڈال سکتے ہو، اگر نہیں آتی ہے تو ایمان کی حلاوت سے اس کے اندر حرارت پیدا کرو، اور اسلام سمجھو، اسلام کی باریکیاں سمجھو، اور نئی موقع ملے تو رسول اللہ کی سیرت پڑھو۔ سیرت جتنا پڑھو گے، رسول سے جتنا پڑھو گے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، سونے کا، سب طریقہ رسول سے سیکھو۔ میں آخر میں اپنے اس جماعت کے تمام بزرگوں سے، اسٹیج پہ بیٹھے تمام علماء سے، اپنے تمام جوانوں سے، اپنے تمام بھائیوں سے، یہاں اکائی سے لے کر میرے بھائیوں ضلعی، صوبائی یا مرکزی جتنی بھی ذمہ دار شخصیات ہیں، ان سب کو میں اس لیے کہ میرے پاس مرکز کی بھی ذمہ داری ہے، صوبے کی بھی ذمہ داری ہے، سب کا میں استقبال بھی کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر میں بستی کے تمام لوگوں سے بہت بہترین مجلس آپ نے سجائی ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی کی طرف جا رہی لے جائے، اور ہم سب کو اس کی ساری برکات، ساری رحمتوں، اور اللہ جتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے سب ہماری زندگی میں ڈال دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔